انڈین پنجاب کو علیحدہ کر کے وہاں پر خالستان بنایا جائے گا، یہ بات کرتا نوجوان امرت پال سنگھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انڈین پنجاب کے بعد پاکستانی پنجاب کی جانب رخ کیا جائے گا اور پورے پنجاب کو ملا کر ایک خالستان علیحدہ ملک بنایا جائے گا۔ اس نے پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چند روز قبل پنجاب کے علاقے کے اندر ایک تھانے کے اوپر دھاوا بولا اور وہاں پر اس نے کافی وبال کھڑے کیے رکھا اور انڈین گورنمنٹ کی دوڑیں لگوا دی۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، عزم نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقائق۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ امرت پال سنگھ جو کہ خالستان تحریک کی بات کرتا ہے، جو کہ خالستان بنانے کی بات کرتا ہے، سکھوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، یہ نوجوان دبئی سے واپس لوٹا ہے اور اس نے بھارتی حکومت کی اور ایجنسیز کی دوڑیں لگوا دی ہیں اور خصوصی طور پر پنجاب کے اندر اس نے کافی وبال کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ نوجوان امرت پال سنگھ جس کے ساتھ مسلح گارڈز ہر وقت موجود رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تلواروں اور خنجروں سے بھی لیس افراد اس کے قافلے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ روز قبل وارث پنجاب دے نامی ایک تنظیم کا اس کو سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے، جس کے سربراہ کی گزشتہ چند ماہ قبل وفات ہو گئی تھی ایک حادثے کے اندر۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس نوجوان امرت پال سنگھ کے متعلق بتاتے چلیں جو کہ چند باتیں کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتی ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں بھی ہو سکتی۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب کے اندر بے روزگاری، نشہ اور جرائم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہاں کا ہر نوجوان وہاں سے زمین اور جائیداد بیچ کر بیرون ملک منتقل ہونا چاہتا ہے۔ لوگ وہاں پر روزگار کے مواقع ڈھونڈنے نہیں آتے، اگر کوئی جابز آتی ہیں تو وہ جابز بھی بیرونی افراد کو نواز دی جاتی ہیں، پنجاب کے لوگوں کو ان کے حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے۔ ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر منشیات فروشی عام ہے۔ ڈرگ ایڈکشن اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ جس نے جرائم کو بے حد تک بڑھا دیا ہے۔ اس نوجوان کا یہ کہنا ہے امرت پال سنگھ کا، جو کہ مسلح جتھوں کے ساتھ بھارتی پنجاب اور بھارتی حکومت کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو جابز نہیں دی جا رہی، لوگوں کو نشے اور منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پنجاب کی تباہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کو پنجاب کے حقوق نہیں دیے جا رہے، پنجاب کو پنجاب کا پانی نہیں دیا جا رہا، پنجاب سے ٹیکس وصولی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر بھارتی میڈیا نے اس سے یہ بات کی کہ آپ بھارتی ہیں تو آپ بھارتی قوانین پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، تو اس امرت پال سنگھ نے اپنے آپ کو بھارتی کہلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس امرت پال سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ بھارتی نہیں بلکہ محض ایک پنجابی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بھارت ایک نہ تو کوئی کلچر ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی پہناوا ہے، جبکہ اس کے برعکس پنجاب ایک دھرتی بھی ہے، پنجاب ایک کلچر بھی ہے، پنجاب ایک سرزمین بھی ہے، پنجابی ایک تہذیب کا نام ہے، پنجابی ایک پہناوا بھی ہے، پنجابی ایک کھانا بھی ہے، پنجابی تمام چیزوں کا نام ہے، تو لہٰذا میں پنجابی ہوں۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ انڈین پاسپورٹ کیوں استعمال کرتے ہیں، تو اس امرت پال سنگھ کا کہنا تھا کہ انڈین پاسپورٹ صرف ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے، اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے، اس نوجوان کا کہنا یہ ہے جو کہ مسلح جتھوں پر مشتمل ایک گینگ بنا چکا ہے، جس نے انڈین تھانے کے اوپر ہلا بول کر وہاں پر اپنے ساتھیوں کو پولیس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے مقدمے سے نہ صرف بری کروایا بلکہ رہا بھی کروایا۔ پولیس نے اس کے اوپر کسی قسم کا تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، جب اس کو ISI سے، ظاہر سی بات ہے انڈین میڈیا ہر چیز کے تانے بانے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو امرت پال سنگھ کو پاکستانی ایجنسیز اور ISI کی سپورٹ ہونے سے متعلق سوال کیا گیا تو امرت پال سنگھ نے ایک نیا بیان بھی داغ دیا جو کہ پاکستان کے لیے کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔
اس نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی پنجاب کو بھی حاصل کر کے پہلا ہدف ہمارا انڈین پنجاب ہوگا، دوسرا ہدف ہمارا پاکستانی پنجاب ہوگا، جس کے اندر ایک خالصتان علیحدہ ملک بنایا جائے گا اور سکھ راج قائم کیا جائے گا۔ تو اس انڈین پنجاب کے بعد پاکستانی پنجاب کی جانب رخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ خالصتان بنایا جائے گا، پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی، برٹشز کے زمانے میں پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی، جس کے نتیجے میں لہندے اور چڑھتے پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن سنگھ صاحب، آپ کی زبان میں میں آپ کو پاکستانی اور پاکستانی عوام کی جانب سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی پنجاب ISI کے سرکشا کوچ کے اندر ہے۔ یقیناً آپ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ ISI اور پاکستانی ایجنسیز اتنی سوئی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن سنگھ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہو، جس کے ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر قربانی دی ہو اور اس کو حاصل کیا ہو، تو کیا آپ اس ملک کی جانب اتنی آسانی سے رخ کر پائیں گے؟ اور کیا آپ ان لوگوں کا جذبہ اور ان لوگوں کی قربانیاں اور ان لوگوں کی جو ہمت اور حوصلے ہیں اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سنگھ صاحب، تسی اس گل نوں بھول جاؤ تے تواڈے واسطے چنگا ہوئے گا، کیونکہ پاکستانی پنجاب تے پاکستانی عوام کلمہ طیبہ دے نام تے، دین دے نام تے اپنا ملک علیحدہ حاصل کرن دے وچ کامیاب ہوئے نے، جس دی بنیاد سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے امرت پال سنگھ صاحب، بہتر یہ ہوگا کہ آپ پاکستانی پنجاب کی بات نہ کریں۔ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، انڈیا کا مسئلہ ہے، انڈین گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، انڈین پنجاب کا مسئلہ ہے، آپ اس کو وہاں پر ہی سلجھائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آپ کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ISI اور پاک افواج اور ہماری ایجنسیز اتنی سوئی ہوئی نہیں ہیں کہ آپ پاکستان اور پاکستانی پنجاب کی جانب میلی آنکھ سے دیکھیں اور وہ آپ کی آنکھ کو پھوڑ نہ دیں۔ اس سے قبل کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو، آپ ایسی بیان بازی سے گریز کریں، کیونکہ آپ انڈیا کے اندر خالصتان بنائیں یا کوئی اور بنائیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن پاکستان کی جانب ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ساڈے پاسے آمندہ سوچیا ویجے تے انجام یاد رکھیا جائے۔